السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویسے میں نے کہا تھا کہ ایپیسوڈ پوسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، ویسے میں کل رات ہی اپلوڈ کر دیتی مطلب اس کو، لیکن یہ مکمل اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی، تو میں نے اس کے 2 پارٹ کر دیے۔ اور پہلا پارٹ یہ ابھی 10-11 بجے تک یہ بن کر اپلوڈ ہو جائے گی، اس کے بعد میں دوسرا پارٹ شام کو 6 یا 7 بجے کے قریب اپلوڈ کر دوں گی، تو آپ لوگ بے فکر رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے گھر لے آئے تھے، بچوں کی کسی نے بھی اس کے سامنے بات نہیں کی تھی۔ ابھی فی الحال سب لوگ اس کی تیمارداری ہی کر رہے تھے، مگر ساوری کی آنکھیں مسلسل اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور وہ یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ میرے بچے کہاں ہیں، کیونکہ اسے اس بات کا تو یقین تھا اس نے ایک بچے کو جنم نہیں دیا۔ وہیں التمش کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ اس نے یہ راز ساوری کے سامنے افشا ہی نہیں کیا تھا۔ زنیرہ نے بھی سوالیہ نظروں سے التمش کی طرف دیکھا کہ آخر اب کیا کرنا ہے، تو اس نے اسبات میں آنکھیں جھپکا کر رسک لینے کا اشارہ دیا۔ گردن ہلاتے ہوئے زنیرہ نے بھی حامی بھری۔ وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور ساوری کھا جانے والی نظروں سے التمش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ التمش پر تو اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ دل چاہ رہا تھا اس کا سر کھول دے، مگر اس حالت میں ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر التمش سے جھگڑا کر سکے۔ نازلی اور زنیرہ نے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کے پاس لٹانا شروع کر دیا۔ 1 2 3 4 جیسے جیسے بچے آ رہے تھے ویسے ویسے وہ ان کی تعداد انگلیوں پر گن رہی تھی۔ باقی کہاں ہیں؟ 4 بچے اپنے پاس آ جانے کے بعد اس نے زنیرہ، التمش اور پھر نازلی کی طرف دیکھا۔ اور بچے نہیں ہیں، بس یہی ہیں؟ زنیرہ نے حیرت سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ کیا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے زیادہ بچوں کو جنم دیا ہے؟ بس اتنے ہی ہیں، صرف 4؟ ساوری نے اپنے برابر بیڈ پر لیٹے ان بچوں کی جانب دیکھا۔ یہ صرف 4 نہیں ہیں، پورے 4 ہیں۔ زنیرہ کو یقین تھا وہ اب اپنے منہ سے کچھ بھی نکالے گی، اور التمش بھی دانتوں تلے زبان دبا کر کھڑا تھا۔ نہیں، صرف 4 تو نہیں ہو سکتے، مجھے لگتا ہے مزید بھی ہوں گے۔ آپ جا کر ڈھونڈیں، گھر میں کہیں پڑے ہوں گے۔ بیٹا، بچے ہیں، برتن نہیں۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، بچے ہیں میرے، انہیں جا کر لے کر آئیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تمہارے اور بھی بچے ہوں گے۔ بس یہی 4 ہیں۔ سب کے منع کرنے پر وہ چپ ہو گئی۔ اچھا، مگر جس طریقے سے بچے اس وقت پیدا ہو رہے تھے، مجھے لگا میں نے پوری کرکٹ ٹیم تو پیدا ضرور کی ہوگی۔ وہ حیرت سے ان 4 کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولی، جبکہ ساوری کی بات پر وہاں کھڑے ہر انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر التمش اپنا کہا کسی طور نہیں روک سکا، اور اس کے چھت پھاڑ کہے پر ساوری نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ تو اپنی شکل لے کر یہاں سے گم ہو جائیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماں، اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا ہمارے اتنے سارے بچے ہوں گے۔ یہ مجھے ہمیشہ بچہ بچہ بولتا رہا۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے زنیرہ سے شکایت کی۔ زنیرہ نے بھی شکوہ کی نظروں سے التمش کی طرف دیکھا۔ کیا بول رہی ہے میری بیٹی؟ کیا تم نے اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کی ہے؟ اسے نہیں بتایا وہ زیادہ بچوں کو جنم دے گی؟ زنیرہ نے التمش کو مصنوعی طور پر لتاڑ کے رکھ دیا۔ یہ غلط ہے ساوری، میں اشاروں میں تمہیں بتاتا رہتا تھا کہ ہمارے بچے ہوں گے، لیکن تم ایک سے زیادہ بچے کے علاوہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنا منہ بند رکھا اور سوچا کہ تمہیں سرپرائز مل جائے گا۔ یہ بھی کوئی سرپرائز دینے والی چیز ہے؟ اور اشاروں میں کیا بتانا؟ جب بچے زیادہ ہیں تو پھر پہلے ہی بتانا چاہیے تھا۔ میں خود کو پریپیئر رکھتی، میرے لیے اس ٹائم پر اتنی شاکنگ نیوز تھی یہ۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور آئندہ آپ نے اگر مجھے انگلی بھی لگانے کی کوشش کی تو میں آپ کی انگلی کاٹ دوں گی۔ ارے یہ کیا بول رہی ہو؟ ساوری کی دھمکی پر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس وقت شوق میں ہے، لیکن اس کیفیت کے اندر وہ کچھ بھی بولے جا رہی تھی۔ التمش کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ یہ اس کے بھی بچے ہیں۔ ہاں، یہ اسی کے بچے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔
सावरी अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अल्तमश संजीदा हुआ। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, पर इतने सारे बच्चे कौन पैदा करता है? मैंने तो कभी नहीं सुने इतने सारे बच्चे किसी के हुए हों। मैं हवेली में रहती थी, वहाँ के मुलाजमों के बच्चे भी होते थे, चाचा जी के यहाँ भी, और फिर किसी के यहाँ मैंने नहीं सुना 4-4 बच्चे हुए हों। पता नहीं कैसे मेरे पास 4 बच्चे हो गए। ये तो अल्लाह की देन है, इसमें मेरा भला क्या कसूर? अल्तमश की बात पर जुनैरा ने भी हामी भरी। हाँ, इसमें अल्तमश का कोई कसूर नहीं है बेटा, इसी का कसूर है, सब इसी का कसूर है। सावरी ने तो जैसे कोई बात ना मानने की कसम ही खा रखी थी। अल्तमश ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा तो जुनैरा ने भी नफ़ी में सर हिलाया। मतलब साफ था, इस वक्त उसे कोई नहीं समझा सकता था। नाज़ली ऐसी सिचुएशन में भला क्या बोल सकती थी, मगर उसने सोच लिया था कि वो बाद में सावरी को ज़रूर समझाएगी। यकीनन गुस्सा ठंडा होने पर वो उसकी बात समझ जाएगी। वक्त देख रही हो तुम कमरे में आने का? नाज़ली जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, अदनान ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। इस वक्त वो नहा कर निकला था। नाज़ली ने उसे टॉवल में देखकर नज़रें झुका लीं और छोटे छोटे कदम लेती जाकर बेड पर बैठ गई। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? हाँ, मैं जानती हूँ, थोड़ी देर हो गई है, लेकिन वो चारों कितने क्यूट हैं, मैं उनके साथ खेल रही थी। इसे सावरी के चारों बच्चे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। वैसे तो इस घर में कोई ख़ास मसरूफियत नहीं थी, मगर जब से घर में 4 मेहमान आए थे वो इन्हीं के साथ अपना सारा दिन बसर करती और सावरी की भी देखभाल में लगी रहती। इस दरमियान उसे कमरे में आने में देर हो जाती, लेकिन ये एक्सक्यूज़ अदनान के सामने नहीं चलता, क्योंकि वो अपने टाइम को लेकर काफ़ी सीरियस था। वो नाज़ली को वक्त पर अपने कमरे में देखना चाहता था, खासकर तब जब वो ड्यूटी से ऑफ लेकर आ जाए। बाकी सारा दिन वो घर वालों के साथ गुजार सकती है, लेकिन जब अदनान हो तो सारे काम पसे पुश्त डालकर वो इसके पास ही रहे। इसकी बात पर नाज़ली सर झुका कर बैठी रही। अच्छा बताओ, डॉक्टर के पास गई थी? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गई, सावरी की तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं जाना हुआ। ठीक है, मैं कल तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। बॉडी स्प्रे खुद पर छिड़कते हुए वो बालों में हाथ फेरता हुआ उसके करीब आ गया। एक बात बताओ, मेरे साथ खुश होना? बेड पर बैठकर वो नाज़ली का हाथ पकड़कर उसके झुके सर को देखने लगा। हाँ, मैं आपके साथ खुश हूँ, तो फिर सर झुका कर क्यों बैठी हो? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है? आज मुझे नज़र नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी सी बोझल है। दिन में 2 से 3 बार वोमिटिंग हुई है, इसी वजह से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, ये वोमिटिंग होने का मतलब तो यही होता है ना कि खुशखबरी है? हम खुद से अखज़ नहीं कर सकते, लेकिन हो भी सकती है। नाज़ली के चेहरे पर हया के साथों रंग आ गए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अदनान के दिल को तसल्ली हुई, वरना आज पहली बार उसके चेहरे को मुरझाया हुआ देखकर वो परेशान सा हो गया था। आप जाकर कपड़े पहन लें। नाज़ली ने उसके हुलिये की तरफ देखा। हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें भी ये नहीं करने दूंगा। उसे अपनी तरफ खींचकर वो नाज़ली का ट्राउज़र खोलता, एक हाथ से लैंप ऑफ करके अपने टॉवल को निकाल कर नाज़ली और अपने वजूद से हर पर्दे को आज़ाद करके इसके वजूद को अपने वजूद से मिलाता हुआ उसे अपनी आगोश में लेकर बेड पर लेटा। चंद पलों में ही वो नाज़ली के औसान खता करता हुआ उसकी हालत ख़राब कर गया। फिर रोज़मर्रा की तरह कमरे के अंदर नाज़ली की दिलफरेब आहें और सिसकियाँ गूंज रही थीं, जो कि अदनान के जोश में मज़ीद इजाफ़ा करती। इसे भरपूर मनमानियों के साथ नाज़ली की गहराइयों में उतर जाने के लिए उकसाने लगी। अपने दिल की ख्वाहिश पर अमल करता हुआ वो कुछ ही देर में उसकी गहराइयों का सफ़र तय करने लगा। अदनान की शिद्दतों पर बेहाल होती वो खुद की हालत बिगड़ते देख रही थी, मगर वो इन गुर्बत के लम्हात में बेरहम बना इसके वजूद से तस्कीन हासिल करते हुए अपनी तमाम तर वहशतें कतरा कतरा करके उसके वजूद में अंडेल गया। फिर उसके वजूद को अपनी आगोश में लेकर तकिए पर सर रख लिया। कल हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। मुझे ये खुशखबरी ज़रूर सुननी है। और अल्तमश के बच्चे बहुत क्यूट हैं, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे भी इस दुनिया में लाने का सोचना चाहिए। और कितना सोचूं?
وہ اس وقت اپنے وجود کی حالت کو دیکھتے ہوئے عدنان کے سینے پر سر رکھ کر شکوہ کرنے لگی۔ عدنان کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ملائم وجود کے حساس حصوں کے ساتھ گستاخیاں کرنے میں مگن تھے۔ تبھی تو میں بہت خوش ہوں کہ تم بھرپور انداز میں میرا ساتھ دیتی ہو اور مجھے بالکل منع نہیں کرتی۔ چلو اب تھوڑا آرام کر لو۔ میں جانتا ہوں تم سارا دن گھر میں بزی رہی ہوگی۔ اتنا تھک جانے کے بعد بھی تم نے میری طلب کو پورا کیا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے تمہیں آرام و سکون کا موقع دوں۔ نازلی کے ہونٹوں کو چھو کر وہ اسے اپنی آغوش میں لیتا آنکھیں موند گیا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور اریبہ نے اپنے کمرے میں نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شان کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کل اسے اپنی خالہ سے ملنے ملانے باتیں کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی تو اس نے اپنے کمرے کو ہی بھلا دیا۔ وہ کئی بار جا کر اشاروں میں اسے بس کرنے کا بول کر آ چکا تھا، مگر وہ تو نہ جانے کون سی ایسی باتوں میں لگی ہوئی تھی جو سارا دن پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی اب پورا ہونے کا نام لے رہی تھی۔ آخر کار شان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ جا کر ان دونوں کے درمیان ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ عارفہ نے شان کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اتنی جلدی نہیں سوتا، مگر اریبہ تو کہہ رہی تھی تمہیں جلدی سونے کی عادت ہے۔ تبھی ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ عارفہ کو شان کے جواب پر حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے جلدی سونے کی عادت نہیں ہے، بعض اوقات تو میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں۔ اس نے اریبہ کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں کہا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ کیا بات کر رہے تھے آپ دونوں؟ میرے آتے ہی چپ کر گئے۔ شان ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا جو اب بالکل خاموش بیٹھی تھی مگر اس کے آنے سے پہلے پٹر پٹر بول رہی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اریبہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی ڈلیوری تک یہاں رک جاؤں، مگر اس کی ڈلیوری میں ابھی تھوڑا وقت ہے تو میں یہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ اس کے خالو نے بولا ہے کہ میں جلدی آ جاؤں، بس 10-12 دن کا وقت دیا ہے۔ اگر میں زیادہ اصرار کروں گی تو مہینہ 2 مہینہ چھوڑ دیں گے، مگر 5 سے 6 مہینے چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر وہاں پر میرے بھی بچے ہیں، انہیں بھی میری ضرورت ہے۔ وہاں ہماری فیملی سیٹل ہے تو میں اتنا وقت یہاں نہیں رک سکتی۔ میں جانتی ہوں ایسے وقت کے اندر دل چاہتا ہے کہ کوئی ساتھ ہو جس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر سکے، جو اسے سنبھال سکے۔ کبھی بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، مگر میں چاہ کر بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ ہاں، لیکن فیملی والوں میں سے بات کروں گی، کوئی آ کر اریبہ کے ساتھ رہے۔ شان نے حیرت سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بارے میں شان سے تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ یہاں وہ اپنی خالہ سے یہ شکوہ شکایت کر رہی تھی، اگر شان سے کرتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دیتا۔ شان نے ایک شکوہ کناں نظر اس کی طرف ڈالی جو اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے خالہ جانی، آپ ابھی آرام کریں اور اریبہ کو بھی میرے ساتھ آنے دیں، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں بیٹا لے جاؤ، میں پہلے بھی بول رہی تھی کہ جا کر آرام کر لو، مگر یہ باتیں ہی کیے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں روز روز تھوڑی آؤں گی۔ ہاں آپ لوگ باتیں ضرور کیجیے گا، مگر کل فی الحال آرام کر لیں۔ ان کی بات پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے عارفہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو شان اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ یہ کیا بات تھی اریبہ؟ اگر کوئی تمہیں اپنی دیکھ بھال کے لیے چاہیے تھا یا پھر تمہیں کوئی ایسی ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو مجھے بتاتی، میں تمہارے لیے انتظام کرتا۔ تم اپنی اس خالہ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہی ہو، کیا سمجھیں گی وہ؟ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ کمرے میں لا کر اسے بٹھانے کے بعد شان بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور سخت جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے شکوے بجانب تھے۔ اریبہ بس سر جھکا کر ہاتھ مروڑتی رہی۔ اب کچھ بولو گی یا پھر یوں ہی خاموش بیٹھی رہو گی؟ ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی ہر ضرورت کے بارے میں تمہیں بتا دیتی ہوں، لیکن میں کسی اور کو نہیں جانتی۔ میرا میری خالہ کے ساتھ بہت اچھا بانڈ ہے، وہ ایک طرح سے میری ماں ہی ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ دن کے لیے یہاں رک جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے یا پھر میں کوئی محرومی محسوس کر رہی ہوں۔ میں تو انہیں یہاں رکنے پر اصرار کر رہی تھی۔
لیکن انہوں نے منع کر دیا تو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، مگر وہ تمہیں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ شاید انہیں لگا مجھے ضرورت ہوگی اور میں اکیلی ہوں۔ اریبہ کی صفائی پیش کرنے پر وہ کچھ پل کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ دیکھو اریبہ، اگر تمہیں کبھی بھی واقعی کسی اپنے کی یا پھر کسی فیملی ممبر کی ضرورت ہو تو میں اسے بلا کر یہاں تمہارے پاس رکھوں گا۔ اگر تم کہو گی تو تم ان کے پاس ملنے بھی جا سکتی ہو۔ کچھ بھی اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا۔ جس چیز کی ضرورت ہو وہ مجھے بتانا، میں لا کر دوں گا۔ تمہاری ہر خواہش میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتی ہوں تم میری ہر خواہش کو پورا کرتے ہو اور بنا کہے پورا کرتے ہو۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، میں نے بس ایک معمولی سی بات کہی تھی۔ معمولی سی بات میرے دل پر لگی ہے۔ آپ کے دل میں تو میں رہتی ہوں نا، پھر وہاں کیسے کچھ الٹا سیدھا ہو گیا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ شان کی ناراضگی کو دور کیسے کرنا ہے، اسی لیے آگے بڑھ کر اس نے اپنے ہونٹ شان کے گال پر رکھے۔ اریبہ کی پیش قدمی پر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ دیکھو، آئندہ مجھے شان نے کچھ اور بھی کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اریبہ نے شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی۔ اب آپ اس وقت کچھ نہیں بول سکتے، یہ ہمارا وقت ہے۔ اس کی بات پر شان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارا وقت بہت پہلے سے سٹارٹ ہے، لیکن تم ہمارا وقت اپنی خالہ کے پاس برباد کر کے آ رہی ہو۔ شان کے شکوے پر وہ مسکرا دی۔ تو کیا باقی کا وقت آپ برباد کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، میں تم سے ایک ایک سیکنڈ وصول کروں گا۔ اپنے ہونٹوں سے اس کی انگلی ہٹا کر سیکنڈوں میں عدنان، یہ کیا تھا؟ گڑبڑی ہو گئی۔ یہاں پہ شان تھا۔ تو یہاں پہ اپنے ہونٹوں سے اس کی انگلی ہٹا کر سیکنڈوں میں شان نے اریبہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبایا، اور پھر دیکھتے وہ اس کے وجود پر حاوی ہوتا، اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا ہوا، خود بھی اسی حالت میں آ کر اس کے وجود کے اوپر اپنا سایہ کر گیا۔ شان کی سانسیں اس کے پورے وجود پر گردش کر رہی تھیں، اور یہ مدہوش کن رقص اریبہ کو بہت سکون بخش رہا تھا۔ اسے شان کی قربت میں بے حد سکون ملتا تھا، اور کبھی کبھی اس قربت کی طلب وہ خود بھی چاہتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا، وہ چاہتی تھی کہ شان خود اس کے وجود کو اپنے رنگوں میں رنگ دے، اور یہی وہ کر رہا تھا۔ اس کے خوبصورت وجود پر اپنی محبت کی بے جا مہریں لگاتا ہوا وہ اس کی گہرائیوں کے راز کھوجنے میں لگ گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے عمل کی شروعات کرتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں خود کو داخل کرتا ہوا اپنا آپ اس میں ڈیل کر اس کی حالت خراب کر چکا تھا۔ اپنی بگڑتی حالت پر وہ سسک رہی تھی، مگر اس قربت میں جو سکون تھا، اسی سکون کو پانے کے لیے وہ دونوں بے حال ہوتے ایک دوسرے کے وجود میں کھوئے تھے۔ بہت جلد ہی انہیں اپنی منزل ملی، اور وہ پرسکون ہو کر ایک دوسرے کو اپنی آغوش میں لیے نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ التمش کمرے میں آیا تو سامنے ہی ساوری کو دودھ پلاتے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ دروازہ لاک کر کے جیسے ہی قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تو ساوری نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پل بھر میں ہی وہ فکر مند ہو گیا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ التمش کے سوال پر اس نے منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے ساوری، مجھے بلیم کرنا بند کر دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ التمش نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ 4 بچے، یہ جب 4 دودھ پیتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ 1 ہوتا یا 2 ہوتے تو چلو میں یہ برداشت کر بھی لیتی، یہاں 4 ہیں، اور چاروں کے دودھ پینے کا انداز اپنا ہی ہے، اتنے برے طریقے سے کاٹتے ہیں۔ اور ساوری رو رو کر اپنے دکھڑے سنا رہی تھی، جبکہ اس کے یہ چھوٹے چھوٹے دکھ سن کر اسے ہنسی آئی۔ ہاں بالکل، تمہاری دھڑکنوں پر یہ تشدد تو کریں گے ہی، آخر میرے بچے ہیں، اور ویسے بھی ابھی کہاں میرے معصوم بچوں نے تمہاری دھڑکنوں پر اتنی شدتیں لٹائی ہیں جتنی میں نے۔ جیسے ہی ساوری نے سائم کو دودھ پلا کر ایک طرف لٹانے کے بعد اپنی
शर्ट को ठीक किया। अल्तमश ने उसकी धड़कनों पर अपने हाथ रखकर नरमी से फेरे तो वो सर झुका गई। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? अभी तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना भी हक वसूल करूं। वो उसकी आंखों में देखकर शरारत से बोला, जी नहीं, आप मुंह धोकर रखें। आपने जितनी शरारतें की हैं, इन सारी शरारतों के ये 4 अंजाम हैं। तुम कब नॉर्मल बर्ताव करोगी? कभी इन्हें अंजाम बोलती हो, कभी बोलती हो ये मेरी वजह से हुए हैं और ये मेरे बच्चे हैं। अल्तमश ने उसे मलामत करने की नाकाम कोशिश की। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, आप यहाँ से जाएं। उसने अल्तमश को खुद से परे धकेला। जाने से पहले एक काम करें, वो देखें। एहतशाम ने अगर करवट ली तो अभी नीचे गिर जाएगा, इसे उठाकर झूले में लुटा दें। इसकी बात पर वो मुस्कुराता हुआ उठा और फिर जाकर चारों को झूले में लटाता चला गया। एक झूले में आतिश और एहतशाम, दूसरे झूले के अंदर साइम और दाइम। दूध पीने के बाद वो चारों नींद की वादी में मगन थे तो अल्तमश को सावरी के पास आने का मौका मिल गया। वैसे तो वो चारों बहुत ही ज़्यादा शैतान थे, हर वक्त कोई ना कोई जाग रहा होता और सावरी को परेशान ही करता रहता। ज़्यादा शायद वो परेशान ना होती, लेकिन चारों की मस्तियों ने उसे मज़ीद परेशान करके रख दिया था। तभी उसका गुस्सा अल्तमश के ऊपर निकलता, क्योंकि इन मासूमों के ऊपर तो वो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकती थी। सावरी का हाथ पकड़कर वो बेड पर बैठ गया। कब तक गुस्सा करती रहोगी? वो गहरी नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। मैं गुस्सा नहीं हूँ, उसे नाज़ली ने समझा दिया था कि 4 बच्चों में अल्तमश का भला क्या कसूर। दुनिया में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसमें मर्द का कसूर नहीं होता। साइंस की रोह से ये बच्चे ज़्यादा क्यों होते हैं, ये भी नाज़ली ने उसे समझाने की कोशिश की, जो कि आधी सावरी को समझ आई और बाकी आधी सर के ऊपर से ही गुजर गई। मैं आपको कसूरवार नहीं समझती, बस ये चारों संभालना मुहाल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी की बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रही हूँ। हाँ, तो माँ बनना कोई आसान काम थोड़ी है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें 4 बच्चों की माँ बनने का शर्फ हासिल हुआ है। मैं 4 बच्चों की माँ बन सकती थी, लेकिन एक ही बार में 4 बच्चे, ये थोड़ा टू मच हो गया। इसकी बात पर अल्तमश ने कहकहा लगाया, कोई टू मच नहीं हुआ, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। वो उसके नाजुक वजूद को अपने मजबूत हिसार में लेकर सहलाने लगा। हम दोनों मिलकर संभालेंगे। तो फिर एक काम करें, आप नौकरी छोड़ दें और घर में आ जाएं। 2 आप संभालना, 2 मैं संभालूंगी। 2 को आपने दूध पिलाना है और 2 को मैं पिलाऊंगी। वो अभी तक अपने सीने में होने वाली तकलीफ पर परेशान थी। इसकी बात पर अल्तमश को गशी का दौरा पड़ते पड़ते रह गया। ये तुम कैसी अजीब अजीब बातें करने लग गई हो? मैं भला 2 को दूध कैसे पिला सकता हूँ? दूध तो तुम्हें ही पिलाना होगा। बाकी जहाँ तक रह गई इन्हें संभालने की बात, तो इन्हें संभालने के लिए मैं नैन्सी का इंतज़ाम करता हूँ, बल्कि एक नहीं 2 अपॉइंट कर लेता हूँ। इन्हें नहलाने धुलाने, इनका कमरा समेटने, इनके छोटे मोटे काम करने का जिम्मा इनका होगा। बाकी इन्हें दूध पिलाना और इनके खाने पीने तबीयत का ध्यान रखना, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। हमारे ये बच्चे आम बच्चे नहीं हैं, ये बलोच ख़ानदान के वारिस हैं। नैन्सी के नाम पर इसे कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि वो यही सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि अब कुछ दिनों के अंदर सुनहरा भी अहमद के साथ चली जाएगी, फिर वो यहाँ नाज़ली के साथ अकेली रह जाएगी। तो भला वो ये सब कैसे करेगी? इतना मत सोचा करो सावरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी परेशानी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे सोच सोच कर परेशान होने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम मुझसे शेयर करो। मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है। वो उसे धीमे धीमे लहजे में समझा रहा था ताकि वो मज़ीद परेशान होना बंद कर दे। वैसे ही वो बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। माँ बनने के बाद वो पहले से भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, मगर इसके साथ ही थोड़ा चिड़चिड़ापन भी उसकी तबीयत में आ गया था। ये शायद माहौल बदलने और जिम्मेदारियां आने की वजह से था, मगर उसे किसी भी तरह इस सारे माहौल के अंदर खुद को एडजस्ट करना होगा। इसमें यकीनन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो यूं ही परेशान होती रही और अपनी बातें किसी से शेयर ना की
تو یہ پریشانی اس کی صحت پر بھی افیکٹ کرے گی، جو کہ التمش نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہو یا پھر پریشانی میں اپنی حالت بگاڑ لے۔ ویسے اس کا شروعات کے مقابلے میں اب غصہ بہت کم ہو گیا تھا۔ یقیناً اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا یا پھر ماں اور زنیرہ میں سے کسی ایک نے اسے سمجھایا ہوگا۔ وہ جانتا تھا صابری کو جب ایک بات سمجھا دی جائے تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہ اسے اپنی آغوش میں لے کر بچوں کی طرح تھپک رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ کیونکہ سونے کا وقت کم ہی ملتا تھا، اسی لیے موقع ملتے ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ مگر ابھی اسے سوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ آتش نے رونا شروع کر دیا۔ تو التمش ہڑبڑا کر اٹھا، صابری کے سر کو تکیے پر رکھا اور خود اٹھ کر اصافت کی گڑیا کو اٹھا لیا۔ تمہارا کیا دن نہیں گزرتا، رات نہیں کٹتی، رونا رونا بس رونا، خواہ خواہ میں کیوں رو رہے ہو؟ اسے اٹھا کر ہوا میں جھلاتے ہوئے التمش نے رونے کی وجہ پوچھی۔ مگر اگلے ہی پل وہ وجہ التمش کو بھی سمجھ آ گئی جب التمش کی پوری شرٹ تر ہو گئی۔ اچھا تو یہ کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے آتش کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا جو اب پاؤں جھلاتے ہوئے خوش ہو رہا تھا، جیسے التمش کی حالت خراب کر کے اسے بہت اچھا لگ رہا ہو۔ مگر وہ اس معصوم کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی صبر کا کڑوا گھونٹ بھر کر اس کا ڈائپر چینج کرنے نکل پڑا۔ ابھی اس کا ڈائپر چینج کر ہی رہا تھا کہ دائم نے رونا شروع کر دیا۔ جلدی جلدی اس کا ڈائپر چینج کر کے التمش نے اسے واپس جھولے میں لٹایا اور دائم کو اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی آتش نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ روتا دیکھ کر التمش کے اوزان قطع ہو گئے۔ ارے ابھی تو ڈائپر چینج کیا ہے، سکون سے سو جاؤ ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ اسے سخت سست سناتے ہوئے آتش کو اگنور کر کے دائم کو اٹھایا، مگر ان دونوں کے رونے کی آوازوں نے باقی دونوں کو بھی اٹھا دیا اور پھر پورے کمرے کے اندر ان چاروں کے رونے کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ صابری بھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ حالات سمجھ آتے ہی اس نے کھا جانے والی نظروں سے التمش کی طرف دیکھا۔ آپ کو سکون نہیں ہے نا؟ 2 منٹ کے لیے میں سوئی تھی اور آپ نے چاروں کو رلا دیا۔ میرا یقین کرو صابری، میں نے نہیں رلایا، یہ خود ہی رو رہے ہیں۔ میں نے ابھی ابھی ان سب کو سلایا تھا۔ التمش، یہ سو نہیں رہے بلکہ رو رہے ہیں۔ ضرور آپ نے ان کو پیار کرنے کے لیے اٹھایا ہوگا۔ نہیں یار، میں نے ڈائپر چینج کیا ہے، دیکھو میری شرٹ بھی گیلی ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ نے چاروں کو رلا دیا۔ صابری کا بھی منہ رونے جیسا ہو گیا۔ دیکھو میں مان رہا ہوں یہ رو رہے ہیں، مگر خدا کے لیے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کام کرو، 2 کو تم چپ کرواؤ، 2 کو میں چپ کرواتا ہوں، ہم آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ التمش نے سائم اور آتش کو صابری کی گود میں رکھا اور خود اپنی شرٹ نکال کر احتشام اور دائم کو اٹھا لیا۔ تم لوگ واقعی اپنی ماں کو گھن چکر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہوگے۔ 5 منٹ میں ہی میرے اوزان خطا کر دیے۔ وہ تو بیچاری سارا دن تم لوگوں کو برداشت کرتی ہے۔ انہیں چپ کروانے کی کوشش میں وہ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال رہا تھا، جبکہ صابری نے آتش اور سائم کو چپ کروا کر واپس سلا بھی دیا۔ مگر احتشام اور دائم نے تو جیسے نہ چپ کرنے کی قسم ہی کھا رکھی ہو۔ تبھی صابری نے آگے بڑھ کر احتشام کو اپنی گود میں لیا۔ 2 بھی نہیں سنبھالے گئے نا، اور بات کرتے ہیں۔ یار یہ چپ نہیں ہو رہے، مجھ سے تو بالکل بھی نہیں۔ بچوں کو پیار سے چپ کروانا پڑتا ہے، یہ نہیں وہ رو رہے ہوں اور آپ انہیں سنانے لگ جائیں۔ کب سے میں دیکھ رہی ہوں مسلسل میرے بچوں کو سنائے جا رہے ہیں۔ پل بھر میں ہی صابری نے ان چاروں کی خاطر التمش کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ یار تم مجھے برا بھلا بولتی ہو، جب سے یہ بچے آئے ہیں تم تو مجھے پیار ہی نہیں کرتی، میرا کوئی روب دبدبا ہی نہیں رہا تم پر، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، تم بدل گئی ہو۔ وہ روحان سا ہوا، مگر اس کی دہائیاں دائم کو مزید غصہ دلا گئیں اور وہ پہلے سے زیادہ زور و شور سے رونے لگا۔ ہاں بدل گئی ہوں، کیونکہ اب میرے 5 بچے ہیں اور میں اپنے اس ایک بچے کو خوش کرنے کے لیے ان چاروں کو نہیں رلا سکتی۔ احتشام کو سلا کر صابری نے جیسے ہی دائم کو اپنی گود میں لیا، اس نے آٹومیٹکلی ہی رونا بند کر دیا۔ التمش نے کھا جانے والی نظروں سے اصافت کو دیکھا جو اسے جھوٹا ثابت کرنے میں کامیاب ثابت ہوا تھا۔ اب کیسے چپ کر گئے؟ آپ کی نیت ہی نہیں تھی بچوں کو چپ کروانے کی۔
نہ جانے ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ ایک بار پھر ساوری نے اسے سنا کر رکھ دی تو وہ پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ سارے ڈرامے باز ہیں، تمہیں اپنی طرف کر لیا ہے، بس کریں۔ معصوموں پر الزام لگاتے ہوئے ذرا جو آپ کو شرم آ رہی ہو، ذمہ داری خود آپ کے اندر نہیں ہے۔ التمش نے کھا جانے والی نظروں سے دائم کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کے کاندھے پر جھولتا اسے ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ تم چاروں نے مجھے اپنی بیوی کی نظروں میں ولن بنا کر رکھ دیا ہے۔ کل تک وہ میرے نام کے گنگان کرتی تھی، مجھے سوچتی، مجھ سے پیار کرتی تھی۔ آج اس کا پورا دھیان تم لوگوں کی طرف چلا گیا ہے۔ میرا تو جیسے کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ وہ ان چاروں کی طرف دیکھ کر کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا ایک ایک سے اپنے حصے کا بدلہ لینے کے بارے میں سوچ چکا تھا۔ تم چاروں کو میں کل ہی کسی نہ کسی نینسی کے حوالے کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں میری بیوی کو گھن چکر بنا کر مجھ سے کیسے دور کرتے ہو، شیطان کہیں گے۔ ان سب پر 2 حرف بھیجتا ہوا وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ساوری بھی اس کے برابر آ کر لیٹی تو التمش نے کھینچ کر ساوری کو اپنے قریب کیا۔ کچھ نہیں کر رہا، مگر تمہیں اپنی آغوش میں لے کر سو رہا ہوں، جانتا ہوں نا؟ تمہیں اس کے بغیر نیند نہیں آتی اور نہ ہی مجھے اب عادت رہی اکیلے سونے کی۔ اس کی گردن پر لب رکھتا اسے اپنی آغوش میں لیے آنکھیں موند گیا۔ آج ان دونوں کو بہت وقت کے بعد ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ تبھی وہ دونوں چائے کے ساتھ لوازمات سے انجوائے کرتے ہوئے کچھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر رہے تھے اور کچھ ایسے معاملات پر نظر ثانی بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ابھی ادھورے رہتے تھے۔ تو پھر تم آج کل کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے سنا ہے تم اپنے آفس بھی نہیں جا رہے۔ عدنان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا جو آج کل نہ جانے کن چکروں میں گم تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس جائیداد کے ٹکڑے کر کے سب کے حوالے کر دوں، ان کا حصہ کر دیا جائے۔ التمش کی بات پر اسے حیرت ہوئی، مگر اب تو یہ ساری جائیداد تمہاری ہو گئی ہے، پھر کیسا حصہ؟ کیونکہ غفور بلوچ کی وصیت یہی تو تھی۔ میں جانتا ہوں دادا جی کی وصیت کے مطابق یہ ساری جائیداد اب میرے بچوں کی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں اتنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے پاس رکھ کر کیا کروں گا؟ میں اپنے بچوں کو فری کا کھانا کھلانے کا عادی نہیں کر سکتا۔ میں انہیں اپنی محنت کے بل بوتے پر کمانا سکھاؤں گا، کیونکہ جو فری میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پیسے کی قدر تب ہی ہوتی ہے جب انسان خود محنت کر کے کماتا ہے۔ ایسے تو باپ دادا کا مال سمجھ کر عیاش ہی بنتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا میرے بچے خادم یا پھر خالد جیسے بنے، اسی لیے میں یہ جائیداد اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان سب میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں جو ان کے حقدار ہیں۔ سوچ تو تمہاری بہت اچھی ہے، تو پھر تم نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ ہاں بالکل، میں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور ویسے بھی میں سب کے زیادہ حصے نہیں رکھوں گا، بس جتنی مجھے لگا کہ ان کے پاس جائیداد ہونی چاہیے، جتنے پیسوں میں ایک اچھا کاروبار کھڑا کیا جا سکتا ہے، اتنے پیسے میں سب میں بانٹوں گا۔ باقی ساری سرکار کے حوالے یا پھر کسی یتیم خانے فلاحی اداروں میں تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دوں گا۔ اتنی جائیداد رکھ کر مجھے دوبارہ وارث کی ایک نئی جنگ شروع نہیں کرنی۔ وارث کی یہ جنگ لڑتے لڑتے کتنے ہی لوگوں نے اپنی جان کھوئی ہے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک نئی کہانی پھر سے رقم ہو جائے، تو بہتر ہے کہ جو فساد کی حقیقی جڑ ہے میں اسے ہی ختم کر دوں۔ باقی اپنے بچوں کا فیوچر کیسے سیکیور کرنا ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تمہاری اس سوچ کو سلام ہے التمش، کیونکہ ایسا ہر کوئی نہیں سوچتا۔ اچھا ہے یہ جنگ یہی ختم ہو جائے، بہت بھلا ہو جائے گا، بہت ساری زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ اور تم سناؤ کیسا چل رہا ہے؟ میرا بھی اچھا ہی چل رہا ہے، باپ بننے والا ہوں۔ عدنان نے فخر سے گردن اکڑا کر اپنے بالوں کو درست کیا۔ التمش نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، میں بھی بن چکا ہوں آلریڈی، اور وہ بھی ایک ساتھ 4 بچوں کا۔ میرا ریکارڈ توڑ کر دکھاؤ تو پتہ چلے۔ اس کی بات کچن میں کھڑی نازلی اور ساوری کے کانوں تک بھی پہنچی۔ جہاں نازلی کے کان تک سرخ ہو گئے وہیں ساوری کا دماغ گھوم گیا۔
प्लेट में चम्मच पटक कर वो तन करती हुई किचन से बाहर जाने लगी, मगर नाज़ली ने उसका हाथ पकड़कर रोका। क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा करने लगी हो उसके ऊपर? मैंने समझाया था ना, इसका कोई कसूर नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता नाज़ली, सारा उसी का कसूर है। सुबह शाम जिन की तरह मुझसे चिमटा रहा और फिर देखो, अब तुम्हारे शौहर को भी ऐसे ही मशवरे और चैलेंज दे रहा है। छोड़ दो तुम और मेरे साथ हाथ बटाओ। वह मुश्किल उसने सावरी को कोई भी बखेड़ा खड़ा करने से बाज रखा। मुबशिर की मौत के बाद उसने खुद को कमरे की हद तक महदूद कर लिया था। शबाना से मिलने उसके भाई भाभियाँ बहनें और माँ तो आती ही रहती थी, मगर उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। हर वक्त वो अपने बच्चे के बारे में ही सोचती रहती कि आखिर अब इसका फ्यूचर क्या होगा। अगर मुबशिर को सारी जायदाद ना भी मिलती तब भी इस बच्चे का असर व रसूख कुछ और ही होता। लेकिन अब जबकि न हवेली रही, न बलोच खानदान बचा और जायदाद भी शायद उसके बड़े भाई अल्तमश के बच्चों के नाम हो गई होगी, तो फिर ऐसे में इस बच्चे का क्या फ्यूचर है? यही सोच सोच कर वो अपने बच्चे के लिए बेहद परेशान थी। शबाना की माँ के बर्ताव में तो ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी, मगर वो इशारों किनारों में जायदाद के बारे में बात करती रहती और हर वक्त अफसोस भी करती कि काश ऐसा ना होता, तो यकीनन वो सब लोग पैसे में खेल रहे होते। मगर उसकी भाभियों का रवैया शबाना के साथ काफ़ी तब्दील हो गया था। ऐसे में एक दिन अल्तमश की वहाँ आमद ने इन सबको चौंका कर रख दिया। अल्तमश ने शबाना से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो पहली बार शबाना अल्तमश से बात करने के लिए अपने कमरे से बाहर आई, मगर अल्तमश ने कहा कि उसे शबाना से अकेले में बात करनी है, तो वो दोनों बैठक में अकेले ही चले आए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आखिरकार शबाना ने उसे देखकर सवाल किया, क्योंकि उसे देखकर मुबशिर की भी याद आ गई थी। वो सारा ख़ानदान याद आ रहा था, वारिस और पैसे की जंग भी याद आ रही थी। तभी अल्तमश ने कुछ पेपर्स निकाल कर उसके सामने रखे। ये 300 करोड़ 300 करोड़ के नाम पर शबाना की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे होने वाले बेटे या फिर बेटी का है। इतना ही हिस्सा बनता था मुबशिर के बच्चों का, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये ना तुम्हारे नाम है और ना ही मुबशिर के नाम, ये तुम्हारे ही बच्चे के नाम है। जैसे ही वो पैदा होगा इस जायदाद पर उसका हक खुद ब खुद हो जाएगा। अल्तमश ने बिल्कुल अपने दादाजी की तरह ही इस जायदाद को बांटा था ताकि हालिया पीढ़ी में कोई दुश्मनी ना हो। शबाना तो हक्का बक्का उसकी तरफ देख रही थी। उसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि अल्तमश इतने अदलो इंसाफ से काम लेकर इस जायदाद के अंदर उसके बच्चे का भी हिस्सा निकालेगा, खासकर तब जबकि सारी जायदाद इसके नाम हो चुकी है। अल्तमश उसे जायदाद के पेपर्स देकर जा चुका था। जब शबाना के तमाम घर वालों को 300 करोड़ का पता चला, एक बार फिर इन सब के रवैये पहले की तरह मिठास भरे हो गए और पैसे की बदौलत उनके रंग बदलते देखकर शबाना मज़ीद सख्त हो गई। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में सिर्फ पैसे की इज्जत है, इंसान के जज्बातों का कोई मोल नहीं, इसका कोई वजूद नहीं। उसने सोच लिया था कि अब वो अपने बच्चे और इस जायदाद के साथ अकेली ही लड़ेगी। जैसे अल्तमश ने शबाना के हवाले 300 करोड़ की जायदाद की, वैसे ही 300 करोड़ की जायदाद के कागज़ लेकर वो शान के पास भी आया। शान से उसकी अच्छी सलाम दुआ और दोस्ती हो गई थी। तभी वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। शान के लिए भी ये काफ़ी खुशकिन था कि वो उसका हिस्सा लेकर आया है। मतलब सारी ज़िंदगी मुश्किलात काट कर आखिरकार उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आ गया था। शान को बिज़नेस की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसी वजह से वो अल्तमश से इस बारे में मशवरे भी मांग रहा था, तो अल्तमश उसे कुछ समझा रहा था और कुछ दोबारा मिलने के बाद मज़ीद डिस्कस करने का बोल कर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, उसकी नज़र आरफा पर पड़ी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई।
یہ عورت ساوری سے اس قدر مشابہت رکھتی تھی کہ اگر وہ عورت جوان ہوتی تو یقیناً ہو بہو ساوری کی طرح نظر آتی۔ یہ کون ہے؟ التمش نے عارفہ کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا۔ یہ اریبہ کی خالہ ہے، کچھ وقت کے لیے آئی ہے، ورنہ یہ پاکستان سے باہر ہی ہوتی ہے۔ پرسوں یہ واپس چلی جائے گی۔ شان نے ان کا تعارف کروایا تو عارفہ بھی اس سے مسکراتے ہوئے ملی۔ التمش کو جو شک تھا اسے یقین میں بدلنے کے لیے وہ عارفہ کے قریب آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ عارفہ نے حیرت سے اس اجنبی انسان کو دیکھا جو پہلی ہی ملاقات میں اس سے اکیلے میں بات کرنے کا بول رہا تھا۔ مگر ایسا کیوں؟ یہیں بول سکتے ہو سب کے سامنے۔ عارفہ کو عجیب سا محسوس ہوا۔ نہیں، میں سب کے سامنے تو نہیں بول سکتا، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں یا پھر کچھ پرسنل بھی ہو جائے، اسی لیے میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہوں گا۔ شان، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ التمش اس کی طرف موڑ کر دیکھنے لگا جو حیرت سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ہاں بالکل اجازت ہے، اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں، تم لوگ بیٹھک میں جا کر بات کر سکتے ہو۔ وہ دونوں ہی بیٹھک میں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد عارفہ ایک صوفے پر بیٹھی اور اس کے عین سامنے والے صوفے پر التمش بھی براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر وہ اس کے نین نقوش کو دیکھتا رہا۔ وہ نوجوانوں سے اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ عارفہ کنفیوز ہونے لگی۔ کیا آپ خالد بلوچ کو جانتی ہیں؟ آخر کار وہی بول اٹھا۔ خالد بلوچ کے نام پر وہ بری طرح چونکی۔ حیرت سے سر اٹھا کر اس نے التمش کی طرف دیکھا۔ یکایک عارفہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم اس کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو؟ التمش نے اس کے ایک ایک تاثر کو نوٹ کیا۔ یقیناً وہ خالد بلوچ کے بارے میں جانتی ہوگی۔ کیا ساوری آپ کی بیٹی ہے؟ بنا لگی لپٹی رکھے التمش کے سوال پر وہ چونکی۔ ساوری؟ کون ساوری؟ اسے آج تک نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کا نام ساوری رکھا گیا ہے۔ تو التمش نے صاف صاف لفظوں میں سوال کیا۔ وہی بیٹی جو آج سے 18 سال پہلے بلوچ حویلی کے باہر چھوڑ دی گئی تھی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا اس سے؟ میں جانتا ہوں آپ ہی اس کی ماں ہیں، کیونکہ اس کی شکل بالکل آپ سے مشابہت کھاتی ہے۔ یقیناً وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، اور خالد بلوچ کے نام پر اس طرح چونکنا، مجھے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ میرا ماضی تھا اور بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ آپ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں اس انسان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس انسان کا زندہ ہونا میرے سینے پر بوجھ جیسا ہے۔ اس انسان کا نام بھی میرے کانوں میں تیزاب کی طرح لگتا ہے۔ عارفہ کے دل کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگی۔ تو وہ زندہ نہیں ہے، اس کی بہت برے طریقے سے موت ہو چکی ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ مجھے سچ بتائیں گی، کیونکہ میرے لیے یہ سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کی وہ بیٹی میری بیوی ہے، اور اپنی بیوی کے بارے میں ہر حقائق سے آگاہ ہونا ایک شوہر کا حق۔ عارفہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ انسان اس کی بیٹی کا شوہر تھا۔ دل کے کسی کونے میں دبی ممتا دھیرے دھیرے جاگنے لگی۔ تم اس کے شوہر ہو؟ عارفہ کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ کیسی ہے وہ؟ کیسی دکھتی ہے؟ اس کا برتاؤ خالد جیسا ہے کیا؟ یا پھر وہ معصوم ہے؟ نہ جانے یہ بات عارفہ نے کیوں بولی۔ شاید وہ اسے خالد بلوچ کا خون سمجھ کر غلط ہی سمجھ رہی تھی، اور کیونکہ وہ بلوچوں کے زیر اثر پلی بڑھی تھی، یقیناً اسے بات کی امید تھی اس کی طبیعت پر بھی بلوچوں کا اثر ہوا ہوگا۔ وہ خالد بلوچ کی بیٹی نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ التمش کی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اسی کی بیٹی ہے۔ خالد بلوچ نے میری عزت لوٹی تھی، اور اس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی۔ وہ آپ کے شوہر کی بیٹی ہے، کیونکہ خالد بلوچ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ التمش کی بات پر جیسے عارفہ کے ارد گرد زلزلے آ گئے ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ایک بار پھر سن لیں کہ خالد بلوچ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، تو وہ لڑکی جسے آپ نے آج سے 18 سال پہلے حویلی کے باہر چھوڑا، وہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کے پہلے شوہر کی بیٹی۔ کم از کم اس بات کا پتہ تو لگوا لیا ہوتا۔ ایسے سچ پر عارفہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے کاٹو تو کوئی خون کی بوند ہی نہ ملے۔ ہاتھ کپ کپانے لگے، پورے وجود میں لرزاہٹ ظاہر ہونے لگی۔ پل بھر میں ہی ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ یہ کیسا سچ تھا؟ کہ وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ اپنے ہی وجود کے ٹکڑے کو، اپنی ہی بیٹی کو اس نے غلط اور گندا سمجھ کر
ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ اس کے سامنے جائیں گی، اسے جا کر سارا سچ بتائیں گی یا نہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے آج تک یہ سچ اسے نہیں بتایا، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی صحیح فیصلہ کر پائیں گی۔ مجھے کل تک اپنا فیصلہ بتا دیجیے گا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس میں میرا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اپنا کارڈ اس نے عارفہ کے سامنے رکھا تاکہ وہ آخری فیصلے پر پہنچ سکے۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ راز کوئی اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ وہ جائے اور صابری کے سامنے اگل دے، اور صابری خوشی خوشی اسے اپنی ماں مان لے، یا پھر عارفہ اسے اپنی بیٹی مان لے جسے آج سے سالوں پہلے غلط سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اب جب کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، عارفہ واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنی پرانی بیٹی کو اپنا لے یا پھر اپنے شوہر اور بچوں کے پاس چلی جائے؟ اسے ایک راستہ منتخب کرنا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر اور بچوں کے پاس جاتی ہے تو صابری کو کھو دے گی، اور اگر صابری کو منتخب کرتی ہے تو یقیناً اس کا شوہر اور بچے اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ اس کا پارٹ 2 شام کو آ جائے گا۔ باقی میں نے آج بہت تیز ریڈ کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، پورے 7,500 لفظ ہیں، پورے گھنٹے ہی ہے، بس میں نے اس کو بہت تیز ریڈ کر دیا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ چھوٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے، چھوٹی ہرگز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے رسپانس کا انتظار رہے گا، اور اس کا آخری پارٹ شام تک اپلوڈ ہو جائے گا۔ خوش رہیں اور